میری سیاست یہ ہے کہ اللہ تمہیں حکم کرتا ہے کہ ووٹ اس کو دو، اپنی مان کے اس کے پاس رکھو جو انصاف کرے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ مجھے اقتدار تب دینا جب میں لوگوں کی خدمت کروں۔ شکل گڑھ جاؤں گا، وہی ارادہ کر لیا اللہ اس وقت گلبرگ میں اور شادمان میں بہترین علاقے تھے الیکشن کے لیے پیسے کمانے کے لیے، لیکن میں نے سوچا نہیں، ایک ہاسپٹل کا خواب بھی دیکھا تھا کہ وہ بنانا ہے، اور وہ ایسا نہیں بنانا کہ جس میں پیسے کمائے جائیں۔ انشاءاللہ ایسا ہاسپٹل بنے گا جہاں نو پروفٹ نو لاس پہ کام ہوگا، جہاں غریبوں کا مفت۔ جو ہم دیہات کے لوگ ہیں انہیں کوالٹی ایجوکیشن نہیں ملی، ماں پڑھی ہوئی ہے تو وہ پوری فیملی پڑھ جائے گی، جب وہ کسی دوسری کی تکلیف کا احساس کریں گے تو وہ اچھا ہے۔ 14 گاڑیاں اس وقت لگائی 26 کلومیٹر تک جاتی تھی، جس وقت میاں عمر کا صرف ایک مسئلہ لاہور میں چلتا۔ اسکول جو ہے دی ایجوکیٹر یہ رینکنگ میں نمبر 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزنس پر جاتی میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، مذہب ہو، سیاست ہو، طب ہو، تمام مکتبہ ہائے فکر میں ایک ہی نام ہمارے ذہن میں آتا ہے، وہ ہے ڈاکٹر حافظ شبیر صاحب۔ آج ان کی کامیاب زندگی کے حوالے سے ہم ان سے ملاقات کرتے ہیں اور ان سے کچھ سوالات کریں گے۔ ویڈیو میں ساتھ رہیے۔ یہ سامنے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے بتائیں؟ شکر یہ جو لمبا سفر ہے کیسے مطلب کہاں سے اسٹارٹ کیا اور کیسے انیشیٹو لی ہے، تھوڑا سا ہم جاننا چاہ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بڑی لمبی کہانی ہے کہ ایک گاؤں میں میں رہتا تھا، جدو چک اس کا نام، وہیں پیدا ہوا، میٹرک تک وہیں پڑھا، وہیں حفظ کیا، اور پھر ایف ایس سی جو ہے شکل گڑھ ڈگری کالج میں کی، پھر میں ڈیماؤنٹ منیسٹری کالج آف ڈینٹسٹری میں چلا گیا۔ وہاں جا کے فیل کیا کہ جو ہم دیہات کے لوگ ہیں انہیں کوالٹی ایجوکیشن نہیں ملی، تو کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالجز میں کلاسز ہوتی تھیں، تو جب ہم لکھتے تھے تو کلاس میں ٹاپ کر جاتے تھے، اور جب بولنے کی باری آتی تھی کیونکہ وہ ہمارے کانفیڈینس ہی پیدا نہیں ہوا تھا اور وہ لینگویج ہی نہیں تھی ہماری ویسی، تو وہ ہمیں وائوا میں یا انٹرویوز میں ہمیں بہت نقصان ہوتا تھا۔ وہاں میں نے سوچا کہ جب میں شکل گڑھ جاؤں گا، وہی ارادہ کر لیا اللہ اس وقت گلبرگ میں اور شادمان میں بہترین علاقے تھے الیکشن کے لیے پیسے کمانے کے لیے، لیکن میں نے سوچا نہیں، میں نے شکل گڑھ جانا ہے اور وہاں پہ 3 کام کرنے ہیں۔ ان میں ایک کام تو یہ کرنا ہے کہ میں نے ایجوکیشن لوگوں کو دینی ہے، اور ایجوکیشن بھی ایسی جو کوالٹی بیس ہو، پھر جس میں بچے میں کانفیڈنس پیدا ہو، بچے کا ویژن بنے، بچے کا نالج بنے، بچہ بول سکے، بچہ جو ہے وہ فیس کر سکے، اور بچے میں وہ تمام کوالٹیز جو اس کے اندر ہیں وہ ساری ابھر کر باہر ہیں۔ الحمدللہ اس میں پوری طرح کامیاب ہو گیا ہوں۔ اچھا، نو ڈاؤٹ آپ کی بات رک رہی ہے، مطلب اگر ہمارے تحصیل لیول پہ یا ہمارے اس علاقے میں اگر تعلیم کو، ہمارا لٹریسی ریٹ کو ہائی لے کر گئے ہیں، تو اس میں مین پارٹ آپ کا ہے، مین جو رول ہے، نام ہے، وہ آپ کا ہے، تو کیا سمجھتے ہیں مطلب کس طرح یہ ایک معیار یہ سارا لے کر آئے، مطلب ایک بالکل رورل ایریا سے اٹھ کے آگے؟ کچھ بھی کرنے کے لیے قربانی دینا پڑتی ہے۔ میں جب آیا ہوں ادھر، جب سکولنگ شروع کی تو میں نے بچیوں سے شروع کی۔ میرا ماننا ہے کہ ایک مرد جو پڑھا ہوا ہے، ایک میل جو پڑھا ہوا ہے، وہ اپنے لیے وہ ایک ہی ہے، اور اگر ماں پڑھی ہوئی ہے تو وہ پوری فیملی پڑھ جائے گی۔ میں نے لڑکیوں کے سکول سے شروع کیا، اور اس کے لیے اب شہر کی بچیاں تو آ جاتی تھی، وہ جو دیہات کی لڑکیاں تھیں وہ کیسے پڑھتی؟ لوگ غیرت مند لوگ کہتے تھے یہ پرائیویٹ بسوں میں بھیجیں، کنڈکٹر تک کے دیتے ہیں بچیوں کو، اور وہ عزت احترام نہیں تھا۔ میں نے 14 گاڑیاں اس وقت لگائی 26 کلومیٹر تک جاتی تھی، جس وقت میاں عمر کا صرف ایک مسئلہ لاہور میں چلتا تھا، تو 14 گاڑیاں چلانے میں مجھے اتنا نقصان ہوا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایک وقت تھا میں 3.5 کروڑ روپے کا مقروض تھا گاڑیوں کی وجہ سے، لیکن میں نے ہمت نہیں چھوڑی۔ الحمدللہ پوری تحصیل کی بچیوں کو، ہزاروں کو میں نے گریجویٹ بنایا۔ پہلا ادارہ تھا جس نے گریجویشن شروع کرائی، جس نے ایف ایس سی شروع کرائی، پھر 200 کے قریب میں 15 سال میں میرٹ پہ سرکاری طور پر ڈاکٹر بنا چکا ہوں الحمدللہ۔
اور گجرانوالہ بورڈ میں میرا اسکول جو ہے دی ایجوکیٹر یہ رینکنگ میں نمبر 1 ہے، اور الحمدللہ کنکوڈیا کالج کا جو ہمارا پہلا رزلٹ ہے ان کے 48 کالج ہیں، ان میں فرسٹ ہوں۔ 15 بچیاں ایسی تھیں جو 1080 سے زیادہ نمبر لے گئی ہیں FSC میں، اور 13 لڑکیاں جو میڈیکل کالج میں پہنچ چکی ہیں ماشاءاللہ اس سال۔ تو یہ سارا کچھ اچھے سٹاف کی وجہ سے، اچھی مینجمنٹ کی وجہ سے، اچھے سسٹم کی وجہ سے اور کمٹمنٹ سے یہ چیزیں جو ہمیں ملتی ہیں۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ وہاں میں نے سوچا کہ جا کے سکولنگ کروں گا جس میں کوالٹی ایجوکیشن ہو، جس میں بچہ بول سکے، بچہ لکھ سکے، بچہ پڑھ سکے، بچہ بول سکے۔ اور الحمدللہ ایک وقت ایسا آیا کہ ہم پنجاب میں اور پاکستان لیول پہ تقریری اور تحریری مقابلوں میں بھی ٹاپ کرتے رہے ہیں، اور ہم نے اسپیشل ایک ٹیچر اس لیے رکھی ہے جو بچوں کو جو ہے مضامین لکھ کے بھی دیتی ہے اور تقریر بھی سکھاتی ہے۔ اور ہمارے سسٹم میں ایسا ہے تو نہیں، لیکن جو میرے اسکول کا سسٹم ہے اس میں نے یہ کیا ہے کہ اپنی اس ٹیچر کو ہر بچے کو 5 فکرے ہی بولے، کلاس میں ہی بولے، تو سب بچوں کو ہم یہ سکھاتے ہیں تاکہ کوئی بچہ جہاں بھی جائے وہ اپنا معافی ضمیر جو ہے وہ بیان کر سکے۔ اچھا سر، میں یہ جاننا چاہتا ہوں جیسے چونکہ آپ ایک ڈاکٹر ہیں، میڈیکل کا ایک شعبہ تھا، تعلیم کی طرف آئے اور اس کے بعد رفائی کاموں میں بھی ایٹ اے ٹائم یہ ساری چیزیں کس طرح مطلب مینیج کی ہیں آپ نے؟ بہت مشکل ہے، آسان نہیں ہے، لیکن جو آدمی ڈٹ جاتا ہے نا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اللہ کو رب مان کے استقامت اختیار کر لے، کسی بات کو سچ مان لو کہ اسی میں بہتری ہے اور اس پہ ڈٹ جاؤ، ہو جاتا کام، یہ اللہ مدد کرتا ہے۔ اور الحمدللہ میں یہاں یہ کر چکا ہوں ایجوکیشن والا، اب میں میڈیکل شعبے کی طرف میں نے کچھ 100 کے قریب فری میڈیکل کیمپ بھی لگائے ہیں، عام مریضوں کی بھی کرتے ہیں مدد، لیکن میں ایک ہاسپٹل کا خواب بھی دیکھا تھا کہ وہ بنانا ہے، اور وہ ایسا نہیں بنانا کہ جس میں پیسے کمائے جائیں، انشاءاللہ ایسا ہاسپٹل بنے گا جہاں نو پروفٹ نو لاس پہ کام ہوگا، جہاں غریبوں کا مفت علاج ہوگا، وہاں پروفیسر آئیں گے، وہ انشاءاللہ پلان ہو چکا ہے، دوستوں سے مدد کے لیے کہہ رہے ہیں، NGO بنا رہے ہیں، یا کچھ بھی ہوا انشاءاللہ اس کو ہم اللہ تعالیٰ زندگی دے گا تو ایسا ہاسپٹل بنائیں گے جس میں پوری تحصیل کے کسی غریب کو یہ مشکل نہیں آئے گی کہ میں علاج کرا سکتا ہوں یا نہیں کرا سکتا۔ اچھا سر، ایک چیز میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں، جیسے اتنی ساری کامیابیوں کا ہم نے ڈسکس کیا، تمام آپ کی جو کنٹریبیوشنز ہیں، ان سب چیزوں میں کہیں نہ کہیں تو کوئی چیلنجز کا بھی سامنا کرنا پڑا ہوگا، کچھ معاشرے کے ایسے حساس پہلو بھی ہوں گے جو آپ نے فیس کیے ہوں گے، اس کے بارے میں تھوڑی سی روشنی۔ حساس پہلو دیتے ہیں کہ گنا نہیں سکتے، محکمے نے کبھی تعاون نہیں کی، بلکہ میرے پہ 188 سکول بند ہوتے ہوئے بھی انہوں نے کہا یہ کھولا تھا یہ پچھلے سال، تو عدالت میں مجھے گھسیٹ رہے ہیں کیونکہ محکمے والوں کی بلیک میلنگ میں نہیں آیا۔ تو محکمہ بھی ایسے کرتا ہے، لوگ بھی تعاون نہیں کرتے۔ پھر یہ جب یہ سوچتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا کو ایجوکیشن دینا شروع کی، دنیا کے لیے ہدایت کی باتیں کرنا شروع کی، تو ان کو کتنی مصیبتیں آئی تھیں، تو ہمیں تو ویسے ہی نہیں ہے، ہمیں آگے کے ساتھ لوگ ہمیں تو پیسے بھی دیتے ہیں ساتھ۔ تو ہر معاشرے میں کمی کوتاہی ہوتی ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں بہت کوتاہیاں ہیں، اور سب سے بڑی کوتاہی جو ہے وہ منافقت اور جھوٹ ہے۔ تو ہمارا عام آدمی اسے پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، تو وہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے۔ تو یہ برائی ختم ہونا ضروری ہے، میں سمجھتا ہوں یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم اپنے معاشرے سے جھوٹ اور دھوکہ بازی کو ختم نہیں کر سکیں۔ اچھا سر، میں ایک تھوڑا سا ایک آپ کا جو سائڈ ہے سیاست کے حوالے سے جانا چاہوں گا۔ لاسٹ الیکشن میں ماشاء اللہ ایک تھا کہ مطلب لیڈ کر جائیں گے، سارا میں بھی دیکھا، سارا تمام لوگوں نے دیکھا، ایک باری مینڈیٹ سے جیتتے ہوئے نظر آ رہے تھے، تو اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیں کہ پھر مطلب کیا ایسی چیز ہوگی؟ اصل میں نا میری سیاست میں اور باقی لوگوں کی سیاست میں فرق ہے۔ میری سیاست یہ ہے کہ ان اللہ یامرکم ان تعدوا الامانات الی اہلھا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، کہ میری سیاست یہ ہے کہ اللہ تمہیں حکم کرتا ہے کہ ووٹ اس کو دو، اپنی امانتیں اس کے پاس رکھو جو انصاف کر سکے، اور جو جب اسے حکومت دی جائے تو وہ لوگوں میں انصاف کرے۔ اچھا، جب یہ بات کی جاتی ہے
تو جو فراڈ والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے تو جعلی کام نہیں ہوں گے. جو نشہ بیچنے والے لوگ ہیں وہ تو پاورفل ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ آ گیا تو ہمارا نشہ نہیں بکے گا. انہیں یہ تو پتہ ہے کہ اس نے پیسے تو لینے نہیں, اسے تو خدمت کرنی ہے, یہ حرام حلال کا خیال کرے گا. جب وہ دیکھتے ہیں کہ حرام حلال کا خیال کرے گا تو وہ لوگ ڈومینیٹ ہیں ہمارے معاشرے میں, اور جو نیک آدمی ہے, شریف آدمی ہے, وہ کاوش نہیں کرتے ایسی. اگر وہ مل کے کاوش کریں کہ ایک اہل آدمی کو اور ایماندار آدمی کو آگے لانا, میرا کوئی اس میں اقتدار میں آنے کا کوئی مقصد ایسا پیسہ تو ہے نہیں کہ پیسے کمانے یا کوئی لوگوں کو روب ڈالنا ہے یا کوئی بدماشی کرنی ہے. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ مجھے اقتدار تب دینا جب میں لوگوں کی خدمت کر سکوں, میرے سے کسی کو نقصان نہ ہو, مجھ سے صرف فائدہ ہو. تو انشاءاللہ وہ وقت آ گیا ہے کہ پچھلی دفعہ ہارنے کی وجہ سے یہ تھی, شہر میں ہمیشہ جیتا ہوں لیکن دیہات میں نون لیگ کی وجہ سے کچھ ٹکٹ نہیں ملا تھا, ووٹ ادھر ادھر چلے گئے. کچھ دانیال نے محنت کر کے مولوی صاحب کو ووٹ دلوا دی, اور اس کے باوجود میں ان کے ساتھ ساتھ کھڑا تھا. تو 12,000 ووٹ لے کے پی ٹی آئی کے والوں کا 1,000 ووٹ زیادہ تھا اور نون لیگ والوں کا 5-6 ہزار ووٹ زیادہ تھا. نو ڈاؤٹ یہ ایک بہت بڑا مینڈیٹ تھا. فیوچر جو پلانز ہیں نیکسٹ جو الیکشن آ رہے ہیں اس کے حوالے سے کیا لائے؟ جو فیوچر میں الیکشن میں تو انشاءاللہ دیکھوں گا کہ ابھی بلدیاتی قانون بن کے سامنے کیا آتا ہے. اگر تو میونسپل کمیٹی کا بھی انہوں نے بحال کی, ان کے الیکشن کرائے تو شاید یہ لڑوں, لیکن میں زیادہ تر ایم پی کا الیکشن لڑوں گا. اور میرا خیال یہ ہے کہ میں کوئی 2-3 پالیسیاں ایسی دے سکتا ہوں ملک کو جس سے میرے پنجاب میں اور پاکستان میں بہت ترقی ہو. مثال میں آپ کو ایک دیتا ہوں. اب عمران خان صاحب درخت اگاؤ, محکمہ جنگلات اس کے لیے, محکمہ موسمیات بھی اس کے لیے, اور محکمہ جو ہے ماحولیات وہ بھی اس کے لیے, محکمہ زراعت جو ہے وہ بھی اس کے لیے. اور جتنے وہ درخت لگانا چاہتے ہیں اس کا جو ایسٹیمیٹ ہے وہ 20,000 ارب روپے سے کہیں زیادہ ہے اتنے درخت لگانے. عقل مندی سے ایک فکرہ اسمبلی میں لے دیا جائے کہ 1 ایکڑ میں 50 یا 100 جتنے بھی ایسٹیمیٹ لگانا ہے اتنے درخت ہونے چاہیے. 5 سال کے بعد اگر کسی کے نہ ہوئے تو گورنمنٹ وہ لے سکتی ہے, گورنمنٹ قبضہ کر سکتی ہے. صرف اتنا لکھنے سے یہ سارا کام ہو سکتا ہے اور 1 پیسہ نہیں لگتا. یہ پالیسیاں ہوتی ہیں جو عوام کو اٹھاتی ہیں, کام کرتی ہیں. ذمہ دار کا بھی نقصان نہیں ہوگا جب ہم پالیسی اس حساب سے بنائیں گے کہ ذمہ دار کی فصل بھی تیار نہ ہو اور اس کا اتنے درخت بھی آ جائیں کہ جتنی ریکوائرمنٹ ہے, تو وہ سارا یہ ایک فکرہ لکھنے سے ہو جاتا ہے. اسی طرح بہت سارے کام ہیں جو ایسے ہو سکتے ہیں لیکن ہماری گورنمنٹ کو ان کو پتہ ہی نہیں. وہ اپر اسٹوری میں رہنے والے لوگ ہیں, ہاں جی, ان کو کیا پتہ نیچے کیا ہو رہا ہے. اچھا, میں لاسٹ میں کوئی میسج آپ کے تھرو یوتھ کو, ماشاء اللہ آئیڈیل بھی ہیں یوتھ کے, تھوڑا سا ایک میسج دے دیں ہمارے. میرا یوتھ کے لیے میسج یہ ہے کہ ایک تو وہ محنت کریں, اپنے آپ کو درست کریں, ایمانداری کی طرف جائیں, جھوٹ اور دھوکہ بازی سے بچیں. تیسرا یہ ہے کہ احساس پیدا کریں. اگر وہ اپنی تکلیف کا احساس کریں گے تو بہت اچھی بات ہے, لیکن جب وہ کسی دوسری کی تکلیف کا احساس کریں گے تو وہ اچھا انسان. تو یہ اچھے انسان بنیے, لوگوں کی تکالیف کا خیال کریں, ان کے ساتھ جتنی ہمدردی ہے, ان کی تکالیف جتنی کم کر سکتے ہیں یہ یوتھ کر سکتی ہے, انہیں کرنا چاہیے. تو ناظرین یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. ماشاءاللہ بہت اچھی باتیں ہوئی ڈاکٹر صاحب سے, ہمارے لیے ایک مشعل راہ بھی ہیں. تو آئندہ آنے والے ٹائموں میں بھی دیکھیں گے انشاءاللہ ان کی جو کامیاب حکمت عملی ہیں, ہمیں چاہیے کہ مطلب پرسنالٹی دینی چاہیے. تو بہت اچھا لگا سر, انشاءاللہ بہت شکریہ جی, تشریف لائے ہیں, آتے جاتے رہو.